دوستوں، میری اور تمام پاکستانیوں کی نظر میں فلسطین کا نقشہ یہ ہے اور اسرائیل نام کی کوئی بھی کنٹری ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک نے اسرائیل کو ابھی تک کنٹری تسلیم نہیں کیا، لیکن دیگر غیر مسلم ممالک اسرائیل کو کنٹری تسلیم کرتے ہیں۔ اس حساب سے فلسطین کا نقشہ یہ ہے اور اسرائیل کا یہ۔ فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہے، اس حصے کو غزہ اسٹرپ کہا جاتا ہے جبکہ اس حصے کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے۔ ویسٹ بینک پر اس وقت PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی حکومت قائم ہے۔ یہ ایک امن پسند جماعت ہے اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ فلسطین کا یہ حصہ مزید 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایریا A، یہ ایریا مکمل طور پر فلسطین گورنمنٹ یعنی PLO کی جانب سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایریا B، یہ ایریا فلسطین اور اسرائیل گورنمنٹ کی جانب سے میوچولی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایریا C، یہ ایریا مکمل طور پر اسرائیل گورنمنٹ کی جانب سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس ایریا میں اسرائیلی یہودیوں کی آبادیاں بھی ہیں، جنہیں دیواریں لگا کر فلسطینی آبادیوں سے الگ کیا گیا ہے، یعنی ویسٹ فلسطین اب صرف اتنا بچ چکا ہے۔ اب آتے ہیں غزہ کی جانب۔ یہ ایریا حماس کی جانب سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حماس ایک جنگجو جماعت ہے جو کہتی ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پر ختم کیا جانا چاہیے اور فلسطین کا اصل نقشہ یہ ہونا چاہیے۔ حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے جس کی بنیاد شیخ احمد یاسین نے 1987 میں رکھی۔ 2002 میں حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شیخ احمد یاسین نے 2025 تک اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا دعویٰ کیا، لیکن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد شیخ احمد یاسین کی گاڑی پر اسرائیلی فضائیہ نے 3 راکٹ فائر کیے جس کے نتیجے میں شیخ احمد یاسین شہید ہو گئے۔ اس شہادت پر حماس کے لوگوں کو شدید صدمہ پہنچا اور ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ اس سے کچھ دن بعد ہی حماس نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیا اور اس دن سے آج تک حماس کئی بار اسرائیل پر راکٹ فائر کر چکا ہے، کیونکہ حماس مکمل طور پر اسرائیل کا خاتمہ چاہتا ہے۔